Hey, hello, assalamu alaikum and welcome to my YouTube channel, The Morning. So, today's topic we're going to discuss why it is important to be strong and independent. تو سب سے پہلے ورڈ انڈیپینڈنٹ کو ڈسکس کرتے ہیں. ورڈ انڈیپینڈنٹ اور لبرل یہ ایسے ورڈز ہیں جن کو ہم اپنے حساب سے بدل لیتے ہیں ان کا میننگ. کبھی ہم اس کو بہت نگیٹو وے میں یوز کرتے ہیں اور کبھی بہت پازیٹیو وے میں یوز کر لیتے ہیں. لیکن یہاں پہ آج جو میں انڈیپینڈنٹ ہونے کی بات کر رہی ہوں یہ میں اس انسان کے فائنینشلی، مینٹلی، ایموشنلی اور اپنے ڈیسیژن ٹیکنگ میں اسٹرانگ ہونے کی بات کر رہی ہوں. ایک انسان اپنے ڈیسیژن ٹیکنگ میں انڈیپینڈنٹ ہو، وہ اپنے بارے میں خود اپنا اچھا بھلا جان کے خود فیصلہ کر سکتا ہو. وہ ہر اپنی چھوٹی سے چھوٹی چیز یا بڑی سے بڑی چیز کے لیے کسی دوسرے پہ ڈپینڈ نہ کرے، نہ ہی کسی اپنے ڈیسیژنس پہ کسی دوسرے کے لیے ڈپینڈ نہ کرے. اور یہ صرف لڑکیوں کے لیے انڈیپینڈنٹ کی بات نہیں کر رہی، یہ اوور آل ایک آدمی اور ایک مین اور وومن دونوں کے لیے، ایک ایز اے پرسن دونوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ڈیسیژنس میں انڈیپینڈنٹ ہو. وہ چاہے ایک لڑکی کا ہسبینڈ یا اس کے پیرنٹس یا اس کے بھائی اس پہ ڈپینڈ نہ کرے، اور نہ ہی اسی طرح لڑکا. لیکن موسٹلی کیا ہوتا ہے کہ جب ہم انڈیپینڈنٹ ورڈ یوز کرتے ہیں تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ انڈیپینڈنٹ کا مطلب ہے جو یہ ورڈ یوز کر رہا ہے وہ یہ چاہتا ہے یا چاہتی ہے کہ وہ اپنا ہر کام اپنی مرضی سے کرے، اس کے اوپر کوئی چیک بیلنس نہ رکھا جائے، وہ جہاں چاہے جہاں جانا چاہے وہ جا سکے. نہیں، اصل میں ورڈ انڈیپینڈنٹ اپنے ڈیسیژن ٹیکنگ، اپنے ایموشنلی اسٹرانگ ہونے، اپنے آپ کو فائنینشلی انڈیپینڈنٹ کرنے کا نام ہے. گرلز انڈیپینڈنٹ کی تو بات کا یہ ایک ٹاپک ہے نا. یہ ہمارے سوسائٹی میں تو مین کو انڈیپینڈنس نہیں دی جاتی کہ وہ اپنے ڈیسیژن خود لے سکیں. اگر وہ کما رہا ہے تو اس کو اس بات کی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے کہ وہ اپنی کمائی کس حساب سے اور کہاں خرچ کرنا چاہتا ہے. رسپانسبلٹیز ہیں، رسپانسبلٹیز کے حساب سے ظاہری سی بات ہے آپ کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے، کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں. لیکن کچھ ڈیسیژن ہوتے ہیں وہ جو صرف آپ کے ہوتے ہیں اور وہ صرف آپ نے لینے ہوتے ہیں. اس میں بہت زیادہ رول جو ہوتا ہے وہ شروع کی آپ برنگنگ پہ ہوتا ہے، آپ کے گھر کا ماحول ہوتا ہے. اگر ہم اس کو شروع سے دیکھیں تو جب ہم ایک بچے کو شروع میں ہی ہم اسے کہتے ہیں، کوئی وہ چھوٹا سا کام کرنا لگے اور ہم اس کو یہ چیز کہتے ہیں کہ نہیں تم یہ کر ہی نہیں سکتے، تم سے ہوگا ہی نہیں، تمہیں تو کچھ کرنا آتا ہی نہیں، تو اس کی پرسنالٹی پہ ایسا افیکٹ پڑے گا کہ اگر وہ بڑا ہو کے کوئی بہت ضروری بھی اس کو ڈیسیژن لینا پڑ جاتا ہے، اس ٹائم وہ اپنے آپ میں کانفیڈنٹ نہیں فیل کرے گا. وہ لگے گا کہ میں جو بھی ڈیسیژن لے رہا ہوں میں غلط بول رہا ہوں، مجھے یہ کرنا ہی نہیں چاہیے. جبکہ میں وہ دوسروں پہ اپنے ہر ڈیسیژن کے لیے دوسروں پہ ڈپینڈ کرے گا. یہ ایک بات تو شروع سے سب سمجھتے ہیں اور جانتے بھی ہیں کہ ہم جب کسی کو کسی بات سے زیادہ روکتے ہیں تو وہ انسان اسی طرف جاتا ہے. ایک بچے کو بھی، چھوٹے کو ہم جب کسی بات سے روکتے ہیں کہ یہ نہیں کرنا، وہ زیادہ ضد اسی کو چیز کو کرنے کے لیے کرتا ہے. کہ آپ کے پاس اس کے بعد اس ٹائم پہ دو آپشنز ہوتے ہیں کہ یا تو آپ بچے کو وہ مار کے سمجھاؤ، یا پھر آپ اس کو کوئی اس سے اچھا انٹرسٹنگ اور پازیٹیو جو اس کے لیے فائدہ مند بھی ہو اس کو وہ آپشن دے کے سمجھا کے آپ اس کا مائنڈ ڈائیورٹ کر دوں. لیکن ہماری سوسائٹی میں زیادہ مارنے والا آپشن ہی سلیکٹ کیا جاتا ہے. اس کی مثال اس طرح سے بھی لی جا سکتی ہے کہ جب کوئی چھوٹا بچہ شروع میں ہی اگر وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ اس کی آج اسکول میں ٹیچر نہیں آتی اور وہ گھر آ کے بڑے شوق سے بتاتا ہے کہ آج پتہ میری ٹیچر نہیں آئی تھی، میں نے بہت مزہ کیا. لیکن آگے سے ہم اس کو یہ کہنے کے بجائے کہ واہ آپ نے تو مطلب بہت انجوائے کیا ہوگا، لیکن اگر ہم ساتھ میں یہ کہہ دیں کہ ہاں آپ نے انجوائے کیا لیکن آپ نے آج کچھ سیکھا نہیں ہوگا، اس کی بجائے ہم اس کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ تم تو ہو ہی نہ لائق، تم تو بہت خوشی منا رہے ہو نا کہ آج ٹیچر نہیں آئی تو بہت تم خوش ہو رہے ہو. پڑھنے والے بچوں کے تو ایسے کام ہی نہیں ہوتے. جب ہم اس انسان کو ایک مار کے ڈانٹ کے جب سمجھاتے ہیں تو اس کے پاس وہ کوئی دوسرا اس کام کو کرنے کے لیے، کیونکہ اس کی تو ضد ہوتی ہے، وہ بچپنا ہوتا ہے یا جو بھی ہوتا ہے، اس کام کو کرنے کے لیے وہ کوئی دوسرا راستہ ڈھونڈے گا. وہ چاہے اب چور راستہ ہو یا غلط راستہ ہو، وہ اس کو جو ایزی لگے گا وہ کرے گا. لیکن اگر ہم نے یہی اس کو کوئی اچھی طرح سے سمجھا کے اپنے آپ کو اس کے ہی لیول پہ لا کے اس کو سمجھا کے اور اس کو ایک اس سے اچھا انٹرسٹنگ آپشن دے دیں تو وہ بہت ساری باتوں سے بچ جائیں گے. اسی طرح یہ ایشوز ہوتے ہیں کہ جب لڑکا یا کوئی بھی لڑکی غلط راستے کی طرف نکل جاتے ہیں، اصل میں اس کو وہ جو دوسرا پرسن ہوتا ہے وہ ایک سینس آف انڈیپینڈنس دے رہا ہوتا ہے اور اس کو یہ فیل کرا رہا ہوتا ہے کہ بہت کیئر کرتا ہے، چاہے وہ پاگل بنانے کے لیے ہو، لیکن اس کو سن رہا ہوتا ہے تو وہ اس سائڈ پہ چلا جاتا ہے. اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بچہ یا لڑکی یا لڑکا خراب ہو گیا، اس کے دوست خراب تھے. پر جب آپ ہی اس کے دوست بن کے آپ نے اس کے اس لیول پہ آ کے جب اس کے پاگل پن نہیں سنے، اس کی باتیں نہیں سنی، اس کے دوست نہیں بنے، تو پھر اس کو باہر جو بھی ملا اس نے اسے دوستی تو کی تھی نا. اب مجھے پتہ ہے میری ان ساری باتوں کے بہت لوگ سارے خلاف ہوں گے، پر اس کا مطلب میں پہلے ہی بتا دوں کہ میں یہ بالکل نہیں کہہ رہی کہ آپ ایک دم سے انقلاب کر دو، آپ کو میں بس چینج ہی میں نے لانا ہے، میں بغاوت کر دوں سب سے، میرے سارے گھر والے غلط ہیں اور میں ٹھیک ہوں. نہیں،
لیکن آپ اپنے لیے اپنی بات کے لیے اسٹرگل تو کر سکتے ہو نا. آپ اپنے سے اسٹارٹ کرو. اب ہم دوسروں کو نہیں بدل سکتے, پر آپ اپنا خود کے لیے ٹرائی کرو کہ میں نے کیسے اسٹرانگ ہونا ہے, میں نے کیسے ایموشنلی اسٹرانگ ہونا ہے, میں نے کیسے انڈیپینڈنٹ فائنینشلی اسٹرانگ ہونا ہے. لڑکوں کے پاس چانسز ہوتے ہیں, ان کو باہر انٹریکشن بہت زیادہ مل جاتی ہے, ان کو وہ باہر گھومنے پھرنے کے چانسز ملتے ہیں, وہ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں. پر ایسے بہت سارے لڑکے بھی ہیں جو ان سارے بیہیویئر کی وجہ سے گھر میں دب کے رہ جاتے ہیں. وہ اپنے ڈیسیژن لینے میں کہیں نہ کہیں باہر بھی ہوتے ہیں, پر اندر سے کانفیڈنٹ فیل نہیں کرتے. پر لڑکیوں کے پاس تو وہ بالکل بھی چانسز نہیں ہوتے. اور سب سے زیادہ ضرورت ایموشنلی اسٹرانگ اور مینٹلی اور اسٹرانگ ہونے کی لڑکیوں کو ہی ہے. اپنے ڈیسیژنس لینے کی, انڈیپینڈنٹ ہونے کا ضرورت لڑکیوں کو ہی ہے. ٹھیک ہے, یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جو پیرنٹس ہیں, جو بھی بڑے ہوتے ہیں, وہ اگر ہم پہ کوئی ریسٹرکشنز یا کوئی باؤنڈریز لگا رہے ہیں کہ وہ اپنی طرف سے بہتر سوچ کے اور ہماری پروٹیکشن کے لیے ہی لگا رہے ہوتے ہیں, اس میں کوئی بات شک نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نصیب ہم نے یا ہمارے پیاروں نے نہیں لکھا, وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. اور بے شک اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت بہت بہتر چیزیں لکھی ہیں, لیکن کبھی کبھی آزمائش آنے میں کوئی پتہ نہیں چلتا, کوئی مصیبت آنے میں کوئی پتہ نہیں چلتا. تو اگر آپ ایموشنلی, فائنینشلی اور اپنے ڈیسیژن لینے میں کچھ اسٹرانگ ہو گئے, انڈیپینڈنٹ ہو گئے, تو اس ٹائم آپ پینک نہیں کرو گے. اس ٹائم پہ بہت آپ اسٹرانگلی اور وائزلی اپنے آپ کو ہوش و حواس قائم رکھتے ہوئے اپنے لیے اچھا ڈیسیژن لے سکو گے. نارمل حالات میں یا اچھے حالات میں تو ہر کوئی سروائیو کر جاتا ہے. انسان کا اصل پتہ تب چلتا ہے جب اس پہ کوئی مشکل آئے, اور وہ مشکل میں اس ٹائم ہی سروائیو کر سکے گا جب اس نے پہلے سے ہی اپنے آپ کو اتنا مینٹلی اسٹرانگ بنایا ہوگا کہ کوئی بھی حالات آ جائیں تو میں سروائیو کر جاؤں. اور بلیو میں, اگر لڑکیوں کو کوکنگ نہیں آتی ہوگی یا گھر کی صفائی کرنی نہیں آتی ہوگی تو وہ سروائیو کر جائیں گی. لیکن اگر ان کو مینٹلی اسٹرانگ نہیں ہوگی, ایموشنلی اسٹرانگ نہیں ہوگی, اور اپنے ڈیسیژنس خود لینے کے نہیں ہوں گی, تو وہ کبھی سروائیو نہیں کر پائیں گے. اگر یہی سے حساب لگا لیں کہ اگر وہ کوئی مینٹلی اور ایموشنلی اور انڈیپینڈنٹ ہوں گی اور ان کو پتہ ہوگا کہ میں نے کسی مشکل وقت میں کیا کرنا ہے, تو اگر ان کو کھانا بنانے بھی دیا جائے گا تو وہ کچھ نہ کچھ دماغ لڑا کے بنا ہی لے گی. لیکن اگر کوئی میرے جیسی ہوگی جو بات کرنے سے پہلے رو پڑتی ہے, تو اسے اگر وہ کھانا بنانا نہیں آتا ہوگا تو وہ کہے گی, پینک ہو کے کہے گی کیا میں کروں کیا. ٹھیک ہے, اب یہ کچھ باتیں لڑکیوں کے لیے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پہلے سے ہی باؤنڈریز بنا لی ہیں. میں یہ بالکل بھی نہیں کہہ رہی کہ آپ ان باؤنڈریز کو توڑ کے باہر نکلیں, لیکن ان باؤنڈریز کے اندر رہتے ہوئے, جو آپ کے گھر کے اندر کی جو لمیٹیشنز ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے آپ اپنے لیے جو کر سکتی ہیں وہ کریں. آپ اپنے گھر والوں سے میوچل ڈسکشن کر سکتی ہیں کہ بھائی میں انڈیپینڈنٹ ہونے کے لیے یہ کام کرنا چاہتی ہوں, اگر آپ مجھے اس بات کی اجازت دیتے ہیں تو میں کروں گی. آپ ان کے رضامندی کے ساتھ آپ کچھ بھی کر سکتے ہو. آپ اپنے آپ کو آپ سمجھا سکتے ہو کہ اگر میں یہ کر رہی ہوں, میں آپ کی کسی باؤنڈری سے باہر نہیں جا رہی, یا مجھے جو اسلام نے باؤنڈریز دی ہیں میں ان سے باہر نہیں جا رہی, میں ایک اچھے طریقے سے, مہذبانہ طریقے سے کچھ کرنا چاہتی ہوں. اور مجھے امید ہے کہ اس بات سے کوئی انکار نہیں کرے گا. اور لڑکیوں کے فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونے کے میں اس لیے حق میں ہوں کہ آگے آپ کو کچھ نہیں پتہ, آپ ٹوٹلی اپنے پارٹنر پہ یا اپنے پیرنٹس پہ ڈیپینڈ نہیں کر سکتے. آپ کو آگے قسمت کا نہیں پتہ. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ ہر ٹائم نوکری کے یا آپ جاب ہی کریں, آپ لیکن اپنے آپ کو اس طرح سے تیار تو کر سکتے ہیں نا کہ اگر آپ کو خدا نہ خواستہ کوئی مصیبت آپ کے اوپر آ جاتی ہے تو اس ٹائم آپ جاب کرنے کے اہل ہوں, آپ کر سکیں اور آپ ایک کھڑے ہو سکیں اسٹرانگ بن کے, نہ کہ آپ بالکل کہنے کہ اب میں کروں کیا. ٹھیک ہے, اور زندگی بالکل بھی ایسی نہیں ہوتی جیسے آپ کو پیرنٹس بہت اچھی اور ایک پروٹیکٹڈ زندگی اور ایک آپ کو اپنے شیل میں رکھا ہوا ہے انہوں نے. زندگی اس سے بہت زیادہ خوفناک ہوتی ہے اور آگے بہت سارے ایکسپیرینسز کرنے پڑتے ہیں. تو اگر آپ پہلے سے ان ایکسپیرینسز سے تیار ہوں گے, اور یہ کہا جاتا ہے کہ جو ایک انسان تب ہی سیکھتا ہے جب وہ ایکسپیرینس کرتا ہے, اس کو اور وہ ایکسپیرینس کیسے آتا ہے جب وہ اس حالات سے گزرتا ہے. تو آپ بالکل ایک پروٹیکٹڈ شیل میں رہنے کی جائے ریالٹی کو فیس کریں, ریالٹی کے ساتھ انٹریکٹ کریں. اور فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونے کا یہ فائدہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنے ڈیسیژن ٹیکنگ میں کہیں نہ کہیں اسٹرانگ ہوتے ہو. ایک بہت بڑا فیکٹر ڈیسیژن ٹیکنگ میں انڈیپینڈنٹ ہونے کا یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم فائنینشلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے, کیونکہ ہمیں اس ڈیسیژن کے لیے کہیں نہ کہیں فائنینشیل سپورٹ ایک فیکٹر آ ہی جاتا ہے. بہت سارے میں نہیں بھی آتا, لیکن کہیں نہ کہیں وہ آ بھی جاتا ہے. تو اس لیے فار ایگزامپل آپ کو کوئی چیز اپنے لیے پسند ہی آ رہی ہے, آپ وہ خریدنا ہی چاہتے ہو, لیکن آپ ڈپینڈ کر جاتے ہو کسی کے اوپر کہ یار جب تک یہ نہیں کرے گا یا اس کا موڈ ہوگا لے کے دینے کا نہیں ہوگا, پتہ نہیں اس کے بجٹ میں چیز آ رہی ہے یا نہیں آ رہی. لیکن اگر آپ کے پاس اتنا بجٹ ہوگا, آپ کے پاس فائنینس ہوگا, تو آپ میوچلی ڈسکس کر سکتے ہو کہ میں یہ چیز لینا چاہ رہی ہوں یا چاہ رہا ہوں, تو ہم لوگ یہ اگر آپ کو مناسب لگتا ہے, میرے پاس اتنے فائنینس ہے, آپ اتنے کنٹریبیوٹ کریں, آپ نہ بھی کریں, تو میں یہ چیز لینا چاہتا ہوں یا چاہتے ہوں.
آپ اپنی زندگی میں کمپرومائزز کرنا سیکھیں. کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں لیکن انڈیپینڈنٹلی کمپرومائزز کرنے ہیں کہ اچھا میرے حق میں یہ بہتر ہے کمپرومائز کرنا یا نہیں ہے. آپ کو اپنے ڈیسیژن ٹیکنگ میں اسٹرانگ ہونا بہت ضروری ہے, انڈیپینڈنٹ ہونا بہت ضروری ہے. اپنے مائنڈ کو ایموشنلی اسٹرانگ کریں, اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں. میرے خیال میں ایک لڑکی کے لیے سروائیو کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے اگر وہ ایک اچھی اور اسٹرانگ اور ہیپی لائف گزارنی ہے. اس بارے میں بات کرنے کے لیے بہت ساری باتیں ہیں لیکن آج کے لیے اتنا کافی ہے کیونکہ پہلے ہی بہت لمبی ویڈیو ہو چکی ہے اور باتیں کرنا بہت زیادہ ہیں. آپ کو بھی ایسا کوئی بات لگتی ہے جو کرنی چاہیے, جس کے بارے میں بولنا چاہیے, وہ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اور اگر آپ میری کسی بات سے ایگری یا ڈس ایگری کرتے ہیں, مجھے لگا ہے بہت سے لوگ میری بہت ساری باتوں سے ڈس ایگری کرتے بھی ہوں گے, اور اگر کسی کو میری بات کوئی بھی بری لگی تو اس کے لیے پہلے سے معذرت. آپ ضرور کمنٹ میں چاہیے مجھے کیا بولنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. آپ کسی بارے میں میری صحیح آپ اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ضرور بتائیے گا. تب تک کے لیے نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ. ٹیک کیئر اینڈ اسٹے ہیپی اینڈ اسٹے اسٹرانگ.